کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ 12 ربیع الاول شریف 20 اپریل 571 عیسوی جیٹھ سنت بکری صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے سبز جنتی لباس پہن کر سرمدی آنکھوں کے ساتھ ختنہ شدہ اس دار جیتی میں اللہ کے رسول جلوہ فرما ہوئے، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا، پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اور سب سے بڑا اندھیرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا یا رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، بلکہ رات کی تاریکی سے کہیں زیادہ خطرناک تاریکی جہالت کی تاریکی ہے۔ رات کے اندھیرے سے کہیں زیادہ اندھیرا جہالت کا اندھیرا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت سے پہلے پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ وہ جہالت کی تاریکی، وہ جہالت کا اندھیرا، وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، اور ہر طرف ظلم، بربریت، بغض، عناد، نفرت، حسد، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی، ایک دوسرے پر فخر و مباحات، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، ایک دوسرے پر اپنی فوقیت کو ظاہر کرنا، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو جو ہے وہ اوپر دکھانا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا، یہ ساری چیزیں، یہ تمام جہالتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصعادت کے وقت تک اس پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نور نبوت پھیلا اور یہ جو ہے وہ نبوت کا سورج روشن ہوا، تو پھر تمام جہان سے تاریک اور ظلمت اور تاریکی جو ہے وہ چھٹتی چلی گئی، اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باصعادت ہوئی تو پھر نور ہی نور چھا گیا، پھر نور ہی نور چھا گیا، جس کو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب یعنی قرآن مقدس۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس کیا آیا؟ نور اور کتاب، نور اور کتاب۔ کچھ حضرات نے کہا کہ نور سے مراد بھی کتاب ہی ہے، تو ہم نے کہا کہ جب کتاب ہی ہے تو پھر الگ سے کتاب کا ذکر خصوصی طور پر وہاں موجود ہے۔ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین، قرآن کہہ رہا ہے دو چیزیں ہیں، نور اور کتاب مبین، نور اور کتاب۔ اسی لیے صحابہ اکرام کی تفسیر کے مطابق اور اہل سنت والجماعت کے مفسرین کے مطابق اس آیت کریمہ میں نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تفسیر بڑے بڑے مفسرین جن میں صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد کے تمام مفسرین اس تفسیر کو نقل کرتے چلے آئے ہیں کہ نور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کیا آیا؟ نور آیا، نور یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور خود اللہ کے رسول سرور کاملین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک حدیث میں خود ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد عبد الرزاق نے اپنی مصنف عبد الرزاق کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول سرور کاملین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق
قبل الاشیاء نور نبیک من نوری نور نبیک من نوری. اے جابر، اللہ نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بشر ہیں لیکن ہم جیسے نہیں، نوری بشر ہیں. بے شک بشر ہیں لیکن ہم جیسے نہیں، بلکہ نوری بشر ہیں، بلکہ نوری بشر ہیں. جیسے کہ فرشتے نور سے پیدا ہیں، فرشتے نور سے پیدا ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے وہ لوگ جو حضور کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں اور فرشتوں کو نور مانتے ہیں، فرشتوں کو، اور حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے نور سے پیدا کرے گا تو نور میں، اللہ کے نور میں کمی آئے گی. فرشتے جو نوری ہیں، فرشتے جو نوری ہیں. تو اللہ کے رسول، لیکن ہم جیسے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا ایکم مثلی، میرے مثل تم میں کون. تو صحابہ نے بالاتفاق جواب دیا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، ہم آپ جیسے تو یا رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتے، ہم آپ جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تمہیں میرے مثل کون، اور خود ارشاد فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، میں پیدر پہ لگاتار 100 وصال رکھتا ہوں. بخاری شریف میں چیپٹر ہے، حدیث ہے کہ میں لگاتار روزے رکھتا ہوں، لگاتار روزے رکھتا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، ہم بھی روزانہ روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے گمان میں یہ تھا کہ ہم طاقتور ہیں اور اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے اور اچھی خاصی باڈی ہے، سب ساری چیزیں ہیں، ہیلتھی ہیں، تو ہم بھی روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہیں میرے مثل کون. یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، مجھے تو میرا رب، تمہیں میرے مثل کون، تمہیں میرے مثل کوئی نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور بلکہ وہ کیسے سکتا ہے، جبریل امین کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے مشرق اور مغرب سبھی چھان ڈالے مگر محمد جیسا کسی کو نہیں پایا. میں نے مشرق سے مغرب تک سبھی چھان ڈالے مگر محمد جیسا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سب سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور نور ہی نور پھیلا، نور ہی نور پھیلا. تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور ہدایت ہیں پوری کائنات کے لیے اور رحمت ہیں ساری کائنات کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا سہارا بنا کر. محمد مصطفیٰ آئے، حبیب کبریا آئے، بصارت آنکھ کی روشنی اور بصیرت دل کی روشنی. بصارت اور بصیرت کے لیے بن کر دیا آئے، دیا یعنی روشنی، بصارت اور بصیرت کے لیے بن کر دیا آئے. دعائے ابراہیمی اور نوید حضرت عیسیٰ، وہی آئے وہی آئے وہی ہیں باخدا آئے. تڑپتے چیختے اور بل بلاتے بے سہاروں کی، وہی بن کر دوا آئے وہی بن کر دعا آئے، وہی بن کر دوا آئے وہی بن کر دوا آئے وہی بن کر دعا آئے. یتیموں کو یتیمی کے تھپیڑوں سے بچانے کو، یتیموں کو یتیمی کے، یہ وہ کلام ہے جو رامپور کا ہے، یہ کہیں اور کا کلام نہیں، یہ رامپور کے شاعر کا کلام ہے. یہ جو میں نعت پاک پڑھ رہا ہوں یہ رامپور کے شاعر کا ہے. کہ آپ سوچے کہ میں پتہ نہیں کہاں سے، رامپور کے باہر کا نہیں ہے، یہ رامپور کا کلام ہے. ہاں، یہ رامپور کی سرزمین سے نعت مصطفیٰ لکھی گئی ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے. رامپور میں ایسے شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، یتیموں کو یتیمی کے تھپیڑوں سے بچانے کو، مبارک ہو یتیموں کے وہ بن کر آسرا آئے، مبارک ہو یتیموں کے وہ بن کر تڑپتے چیختے اور بل بلاتے بے سہاروں کی، وہی بن کر دوا آئے وہی بن کر دعا آئے. چلو ماں باپ کی ان کے لحد کی پائیں کی چومیں، چلو ماں باپ کی ان کے لحد کی پائیں کی چومیں، وہ جن کے لاڈلے رحمت کی بن کر ہے گھٹا آئے، وہ رحمت کی گھٹا بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، جس جہان کا وہ رب، اس جہان کے لیے محمد مصطفیٰ رحمت. وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین. قرآن کریم سے بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح طور پر قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ عالمین کے لیے رب اور یہ عالمین کے لیے رحمت، یہ عالمین کے لیے رحمت، بالکل واضح اور کلیئر موجود ہے. اگر آپ خدا کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صرف قرآن سے پڑھنا چاہیں تو وہ شانیں، وہ عظمتیں،
وہ عزت، وہ تکریم، وہ تعظیم آپ کو قرآن کریم سے ملے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ دنیا کے اندر ساری کائنات میں حتیٰ کہ انبیاء اکرام میں بھی کسی کی ایسی شان آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ تنقیص شان کے لیے نہیں، انبیاء اکرام کو بھی وہ مرتبے، وہ رتبے عطا نہیں ہوئے جو محمد مصطفیٰ کو عطا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء اکرام فرماتے ہیں سورۃ البلد پارہ نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم، اور اس شہر مکہ کی قسم پروردگار اٹھا کیوں رہا، کیوں قسم ارشاد فرما رہا ہے اس شہر مکہ کی؟ وانت حل بهذا البلد، اے محبوب کیونکہ آپ اس میں مقیم ہیں، آپ اس شہر مکہ میں مقیم ہیں، وانت حل بهذا البلد، آپ اس شہر مکہ میں مقیم ہیں، اقامت آپ نے اس شہر مکہ میں کی ہے، اس شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کو وہ تعظیم، وہ تکریم کبھی نہیں ملی جو محمد مصطفیٰ کے قدم ناز کے بعد ملی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد ملی۔ وانت حل بهذا البلد، اس شہر مکہ میں آپ موجود ہیں، اس شہر مکہ کی قسم، لعمرک، محبوب آپ کی جان کی قسم قرآن کریم میں، تو اللہ محبوب کی جان کی قسم اٹھائے، اللہ نبی کے شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائے کہ نبی کی وجہ سے اسے شرافت اور بزرگی ملی، نبی وہاں پر مقیم ہیں، نبی وہاں پر موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف دراز کی قسم، والضحى واللیل اذا سجى، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب اٹھا جائے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ، اور سجا واللیل، رات سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو، کالی زلف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی اکرم کے زمانے کی قسم، والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، زمانے محبوب کی قسم، جس زمانے میں محمد مصطفیٰ، کسی سے پوچھو کہ اس کائنات کے اندر جب سے دنیا بنی، اس دنیا سے بننے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک، ایک سوال کسی سے بھی کرو جس کے دل میں ایمان کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس سے سوال کرو کہ یہ بتاؤ کہ اس دنیا کے بننے سے لے کر آج تک سب سے بہترین زمانہ کون سا رہا ہے؟ وہ ایک ہی جواب دے گا، محمد رسول اللہ کا زمانہ، کیونکہ وہ امام الانبیاء ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء، وہ سید الانبیاء ہے، تو سب سے بہترین زمانہ محمد مصطفیٰ کا زمانہ، اور خود حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ۔ اب سوال کیجئے کہ رب جب قسم اٹھائے گا تو کس زمانے کی؟ سب سے بہترین زمانے کی قسم اٹھائے گا؟ رب نے جب زمانے کی قسم اٹھائی تو کس زمانے کی قسم اٹھائی جائے گی؟ جو سب سے بہترین زمانہ ہوگا۔ قرآن سے پوچھیے، حدیث سے پوچھیے، سب سے بہترین زمانہ کس کا؟ حدیث بتائے گی، اللہ کے رسول خود فرمائیں گے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 کے اندر، سورۃ الحدید کی ابتدائی آیات میں یہ آیت کریمہ تو اللہ رب العزت کی شان بیان کر رہی ہے کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ آپ نے یہاں پر کہاں سے کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ اول، محمد مصطفیٰ آخر، محمد مصطفیٰ ظاہر، محمد مصطفیٰ باطن؟ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کیسے کہہ دیا؟ ہم کہیں گے بے شک محمد مصطفیٰ اول، کیونکہ ان سے پہلے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، ان سے پہلے کسی کو پیدا، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، تو وہ اول ہے، اور تمام نبیوں کے آخر میں بھیجا تو وہ آخر، اور تمام نبیوں میں اگر سب سے زیادہ آدم تا عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک، اور قیامت سے لے کر حشر، اور حشر سے لے کر جنت تک اگر سب سے زیادہ ذکر اور چرچا کسی کا ہوا ہے اور ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی ظاہر ہے، وہی ظاہر۔ قرآن فرماتا ہے یعرفونہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد مصطفیٰ کو ایسے، قرآن کہتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ایمان اگرچہ نہیں لا رہی ہے کافر، لیکن یہ ایسے جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی ہے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جیسے ماں جانتی ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے، باپ نہیں جانتا کس کی اولاد ہے، ماں جانتی ہے کس کی اولاد، ماں جانتی ہے کس کی اولاد۔
جیسے وہ یہ جانتی ہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے، اس سے کہیں زیادہ روشن طریقے سے جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، وہی ظاہر ہے، وہی ظاہر ہے، جیسے وہ ظاہر ہوئے کوئی ظاہر نہیں، بلکہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں ان کا ذکر اور چرچا کیا۔ قرآن فرماتا ہے مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ یہی بشارت دیتے ہوئے آئے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے حضرت عیسیٰ یہی کہتے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت موسیٰ وہی ذکر کرتے آئے، حضرت نوح، لوط، حضرت اسحاق، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام نبی اپنے اپنے زمانے میں یہی ذکر اور چرچا کرتے آئے کہ ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا۔ قرآن فرماتا ہے حضور کے آنے سے پہلے کے بارے میں قرآن کریم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ لوگ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر کے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کیا کرتے، دشمنوں پر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جتنے مفسرین گزرے اٹھا کر کے دیکھ لو، وہ کیسے فتح حاصل کرتے تھے، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے فتح حاصل کرتے تھے۔ تمام مفسرین نے فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر کے اور ان کے وسیلے سے فتح حاصل کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے پار لگی؟ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ حدیث اٹھا کر کے دیکھو، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث پاک بیان کی، حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ محمد کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما، تو دعا قبول ہوئی۔ 300 سال کے بعد جب نبی پر درود پڑھا تو دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی۔ حضرت حوا سے جب ملے تو درود 20 مرتبہ پڑھا، وہی حق مہر ہوا، وہی حق مہر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اپنے اپنے زمانے میں، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں جب آپ جائیں گے، آیت نمبر 81 میں تو قرآن نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ جب اللہ نے یاد کرو، جب اللہ نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، نبیوں سے قبل کہاں لیا، کہاں عہد لیا؟ اس دنیا کے اندر نہیں، اس دنیا کے بننے سے پہلے عالم ارواح میں۔ یہ دنیا نہیں بنی تھی، یہ دنیا نہیں بنی تھی، یہ دنیا نہیں بنی تھی، عالم ارواح میں۔ کیا عہد لیا؟ جو میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں، جو کتاب و حکمت تم کو، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے۔ پوری دنیا کے کسی عالم سے پوچھو یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ رسول محمد مصطفیٰ آ جائیں تو پھر ارشاد فرمائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ نبیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر میرا محبوب محمد مصطفیٰ آ جائے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ یہ فرمایا کیا تم نے اس پر اقرار کیا، کیا تم نے اس کا اقرار کیا کہ تم ایمان لاؤ گے اور مدد کرو گے اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا کہ ہاں اقرار کر لیا تو اب تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر، سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ سب نے اقرار کیا۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم سب پر گواہ ہوں کہ تم نے اقرار کیا۔ اس کے بعد اب پیور دیکھیں، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس عہد و پیمان سے اگر کوئی پھرا تو اسے فاسقوں میں سے لے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پڑھ کے تو دیکھیں، آپ قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھیں، جسے محمد مصطفیٰ کی شان پڑھنا ہو وہ قرآن پڑھے، جسے محمد مصطفیٰ کی شان پڑھنا ہو وہ قرآن پڑھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دودا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہر، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شہر، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم،
خدا کی قسم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اجل فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے سورۃ الشمس، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الفلق اور اس طریقے کی آیات جو قرآن کریم میں جو شان مصطفیٰ میں ہیں، ان تمام آیات کو اپنے اس کلام کے اندر بالکل ایک دم ایسے بیان کر دیا جیسے تفسیر کر رہے ہیں. نظم مہارت چاہیے، ایسے بیان کیا جیسے تفسیر ہو رہی ہے آیت کریمہ کی، نظم میں بیان کر دیا، شعر میں بیان کر دیا قرآن کریم کی تفسیر کو. اس طریقے سے مہارت تھی امام اہل سنت، وہ عشق تھا ان کا، وہ ان کا عشق تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے پیارے کی عظمت، ایسے پیارے کی رفت جسے اللہ بیان کرے ہمارے بس کی بات نہیں. ہم محبوب کی کیا شان بنائیں؟ جس کی شان کو اللہ نے بلند کیا ہو، جس کی شان کو اللہ نے بیان کیا ہو. بندوں کی کیا اوقات ہے کہ اس کی شان کو بیان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جائے گی، مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اے محبوب جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرنی فقد ذکرک، فمن ذکرک فقد ذکرنی، فمن ذکرک فقد ذکرنی. اے محبوب میں نے اپنے تمام ذکر میں سے ایک ذکر تم کو بنا دیا ہے. میں نے اپنے تمام ذکر میں سے ایک ذکر تم کو بنا دیا ہے. تو اے محبوب جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. ذکر کیسے بلند کیا اللہ نے؟ اللہ نے کیسے بلند کیا اپنے محبوب کے ذکر کو کہ جو تمہارا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا. اور کیسے حضرت حسان ابن ثابت جو حضور کے شاعر خاص ہیں، جن کے لیے حضور مسجد نبوی شریف میں منبر لگاتے اور پھر حسان سے کہتے ہیں حسان اس پہ کھڑے ہو کر میری نعت پڑھو. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے اس پر کھڑے ہو کر میری نعت پڑھو. حسان اس پہ کھڑے ہوتے، وہ نعت پڑھتے، حضور ان کو داد تحسین دیتے اور دعائیں دیتے. اللہم ایدہ بروح القدس، بخاری کے الفاظ ہیں اللہ روح الامین جبریل امین کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما، حسان کی مدد فرما. وہ کہتے ہیں کہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد. اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا کہ جب بھی مؤذن پنج وقتہ اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو نبی اکرم فضل العرش محمود وہذا محمد، یہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار بخاری میں پڑھیے، مسلم میں پڑھیے. قرآن حدیث سب شان مصطفیٰ سے لبریز ہے. بس صرف پڑھنے کی ضرورت ہے، بس صرف آگے آنے کی ضرورت ہے. اور جب تک خدا کی قسم ہم سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں گے نہیں، جب تک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، جب تک اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوگی، تب تک ہمارے دل میں کوئی ہلچل ہونے والی، تب تک ہم ایسی بالکل جامد ٹھنڈے بالکل ایک دم پڑے رہیں گے. ہمیں کسی جلسے جلوس سے، کسی ہمیں جلوس محمدی سے، کسی ہمیں جشن ولادت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. وہ وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، خواہ نکل گئے جھنڈی لے کے، خواہ نکل گئے جلسے جلوس کرنے کے لیے. ارے خواہ راستے گھیر رہے ہو، خواہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہو. یہ ہماری مینٹلٹی ہوتی ہے، یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، یہ اس طریقے کی بات ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی ویوز سامنے آئیں گے اور اسی طریقے کے نظریات ہمارے سامنے آئیں گے. اور جب ہمیں پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، فرشتوں نے کیا کیا ولادت کے وقت، فرشتوں نے ولادت کے وقت کیا کیا، فرشتوں نے وصال کے وقت کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، صحابہ نے اس کے بعد کیا کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا کیا. بالکل کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں صحابہ نے جشن ولادت منایا، یہ سب سے بڑا بیوقوفی کا سوال ہے، یہ سب سے بڑا. کیونکہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو کوئی صحابی تھا ہی نہیں. جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو کوئی صحابی، 40 سال تک کوئی صحابی تھا ہی نہیں. 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو صحابہ پیدا ہوئے، تو صحابہ بنے، تو صحابہ بنے. اور مکے کی سرزمین جہاں پر جانوں کے لالے پڑے تھے، 13 سال تک اس حالت میں گزاری. وہاں جشن منانے کی بات کرتا ہے کوئی؟ جان کے تو لالے پڑے تھے. کس طریقے سے محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو لے کر کے چلے اور کس طریقے سے اللہ نے جو ہے اپنا فضل فرمایا. قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی ان کو اچک نہ لے جائے، ان کی جان نہ لے لے. گھروں سے نکلتے ہوئے بھی ڈرتے مسلمان، ایسے کمزور ضعیف حالت میں تھے مسلمان.
یہ ہم سے کہہ رہے ہیں دکھاؤ مکہ میں کہاں پر جشن میلاد منایا گیا؟ بیوقوفی کی بات، بیکار کی بات، گدھے پن کی بات ہے۔ مکے کے اندر 40 سال تک تو ویسے جشن میلادت کا مسئلہ نہیں رہتا، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا، کوئی صحابی نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد 13 سال مکے کی زندگی ایسی گزری کہ اس میں جشن کا کوئی تصور ہی نہیں آتا۔ سب سے بڑا جشن تو اسلام پر ہونا چاہیے، وہ بھی چھپ چھپ کر کے ہوا، وہ بھی خاموشی سے ہوا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ڈرتے تھے، اس لیے نہیں کہ کوئی خوف تھا اللہ سے کرے معاذ اللہ۔ 1 منٹ لگتا، 1 سیکنڈ نہیں لگتا، اللہ کا تو حکم ہوتا ہے سب پلٹ جاتا، ساری زمین پلٹ جاتی، سب ختم ہو جاتے، کیا کر لیتے محمد مصطفیٰ کا۔ لیکن انہی کی پشتوں سے پیدا ہونے سے مسلمان، اس لیے صبر کیا، اس لیے صبر سے کہا 13 سال وہ گزر گئے۔ ہاں جب مدینے میں پہنچے، جہاں پر اپنی اسلامی سلطنت، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی قائم فرمائی، وہاں جا کر اب وہاں کا اندازہ دیکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت وہ خوشیاں منائی گئیں کہ اعلان نبوت سے لے کر اب تک، اسلام لانے سے اب تک اتنی خوشی کبھی ہوئی ہی نہیں کہ جتنی خوشی محمد مصطفیٰ کے مدینے میں آنے میں۔ اب دیکھو، پوچھو بخاری سے کتنی خوشی منائی، اب دیکھو خوشیوں کا حال، وہاں ڈھونڈ رہے خوشیاں، جگہ پہ خوشیاں ڈھونڈ رہے۔ سر اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دارمی کی شہادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس لیے 5 منٹ تھوڑے سے لیے کیونکہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت سب کے لیے مبارک فرمائے۔ 19 اکتوبر 2021 عیسوی بروز منگل جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رامپور میں 40 سال سے برابر جلوس محمدی نکالا جاتا رہا ہے۔ اس سال بھی ضلع انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے اور ایک بار نہیں 2 بار میٹنگ ہو چکی ہے، اور اس میں یہی طے پایا ہے کہ انشاءاللہ جلوس محمدی نکالا جائے گا۔ لیکن جس طرح ہر سال پرمیشن لی جاتی ہے، اسی طرح اس سال کی پرمیشن لی جائے گی اور پرمیشن جب مل جائے گی اور پرمیشن اگر ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر اعلان کر دیا جائے گا کہ ہاں اب جلوس نکالا جائے گا۔ تو جیسی پرمیشن ہوگی، جیسی پرمیشن ملے گی اسی کے مطابق اعلان کیا جائے گا۔ مرکزی اعلان جماعت خاص عالیہ جماعیہ رامپور سے یہ پرمیشن ہر سال لی جاتی ہے۔ اب بھی انہیں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرمیشن لیں، اور پرمیشن لینے کے بعد وہ جب اعلان کریں گے کہ پرمیشن لے لی گئی ہے تو اس کے بعد ہی انشاءاللہ ہم جلوس کی تیاریاں کریں گے۔ جب تک پرمیشن نہیں ہوتی ہے ہم اسی کی تیاری جلوس کی، میں اس کو بار بار اپنے بیان میں بھی کہہ چکا ہوں۔ ایک ویسے بھی بیان جاری کر دیا گیا ہے اور نیٹ پہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ سب کو اطمینان رکھیں، سکون رکھیں، اللہ رب العزت اپنا وقت فرمائے گا اور انشاءاللہ العزیز اگر اللہ کو مقصود ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا، اور اللہ کی کوئی حکمت ہے تو رب بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت زندگی عطا فرمائے اور یہ جیسے ولادت ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ انشاءاللہ جیسے ہی پرمیشن ہوگی، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے پرمیشن لینے کی، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم خود پرمیشن لیں گے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ پرمیشن لیں اور پرمیشن لینے کے بعد چلا کر دیں کہ جیسے ہی پرمیشن لگی آپ کو۔ ویسے ہم بات کو کر چکے تھے اور میٹنگ بھی ہماری ہو چکی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جانب سے ہی پرمیشن دی جاتی ہے، ہم سے بات کی بات ہے آپ کی جانب سے پرمیشن دی جاتی ہے، آپ پرمیشن لے لیں اور اس کے بعد بتا دیں تاکہ اسی حساب سے دینا شروع ہو جائے۔ تو امید ہے کہ وہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ ویسے ہماری بات ہو چکی ہے، کیا ملتی ہے یہ تو ان کی کوشش پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قدر اور کس سطح کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔